پاکستان میں ذی الحج کا چاند نظر آ گیا۔ کراچی میں مرکز زیر احتلال کمیٹی کے اجلاس کے بعد چیئرمین کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا اعلان، ملک بھر میں بڑی عید 27 مئی کو ہوگی۔ سعودی عرب میں بھی ذی الحج کا چاند نظر آ گیا۔ سعودی عرب میں بھی بڑی عید 27 مئی کو منائی جائے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے قطر کے وزیراعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کا ٹیلی فون پر رابطہ، علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ قطر کی جانب سے پاکستان کی امن کوششوں کی حمایت، خطے میں کشیدگی کم کرنے اور سفارتی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ امیر قطر کے دورہ پاکستان کی خواہش کا بھی اظہار۔ اور پاکستان کی امریکہ اور ایران تنازع میں ثالثی کی کوششیں جاری۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور خطے میں امن کی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ملاقات 90 منٹ جاری رہی۔ صدارتی محل میں ہونے والی ملاقات میں ایرانی وزرائے خارجہ اور داخلہ بھی شریک رہے۔ پاکستان کی عالمی اہمیت ایک بار پھر اجاگر۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کاپر کی امریکی سینیٹ کمیٹی کو بریفنگ، پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم اور قابل اعتماد شراکت دار قرار دے دیا۔ کہا اسلام آباد کے ساتھ مضبوط فوجی تعاون کے نتیجے میں داعش خراسان سمیت دیگر دہشت گرد تنظیموں کے خلاف مؤثر نتائج حاصل ہوئے۔ افغانستان اب بھی دہشت گردانہ سرگرمیوں کے باعث امریکی نگرانی کا مرکز ہے۔ افغان سرزمین پر دہشت گردوں کی موجودگی خطے کے امن کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے۔ اگر جلد کوئی معاہدہ طے نہ پایا تو تہران کو بہت برے وقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فرانسیسی میڈیا کو انٹرویو، کہا امریکہ ایران کے ساتھ تنازع کا خاتمہ چاہتا ہے، ایران کو سمجھنا ہوگا وقت تیزی سے گزر رہا ہے، اگر کوئی معاہدہ نہ ہوا تو نتائج انتہائی سنگین ہو سکتے ہیں۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا ایران پر فیصلہ کن حملہ پاکستان کے کچھ بہت اچھے لوگوں کی درخواست پر روکا، وہ شخصیات ایران کے بہت قریب ہیں۔ منشیاتی اسکینڈل کی مرکزی کردار پنکی کی شناختی اور سرسری دستاویزات کراچی بول نیوز کو موصول۔ بول نیوز نے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی کاپی حاصل کر لی۔ ملزمہ نے پاسپورٹ 17 اپریل 2018 کو عوامی مرکز کراچی سے حاصل کیا۔ ملزمہ کا پاسپورٹ 17 اپریل 2023 کو ایکسپائر ہو گیا۔ بول نیوز نے پنکی کے سابق شوہر کے شناختی کارڈ کی کاپی بھی حاصل کر لی۔ ناصر علی وزیر آباد گوجرانوالہ کا رہائشی تھا، پنکی کے ساتھ مل کر آن لائن منشیات فروش کرتا تھا۔ دونوں میاں بیوی لاہور کے مختلف علاقوں میں رہائش پذیر ہیں۔ انمول عرف پنکی کے شناختی کارڈ پر درج پتے بھی معمہ بن گئے۔ موجودہ پتہ کراچی میں گلشن اقبال اور مستقل پتہ جہانگیر روڈ سامنے آ گیا۔ بول نیوز کی ٹیم تحقیقات کے لیے مقامات پر پہنچ گئی۔ ایک گھر گیراج نکلا، فلیٹ میں کوئی اور رہائش پذیر پایا گیا۔ انمول پنکی کے گرد گھیرا تنگ، لاہور سے 5واں مقدمہ سامنے آ گیا۔ منشیات فروشوں کے انکشافات نے تہلکہ مچا دیا۔ ملزمان نے انمول پنکی کو منشیات سپلائی نیٹ ورک کی مرکزی کردار قرار دے دیا۔ ڈیفنس سے منشیات کی ترسیل کا دعویٰ۔ گرفتار منشیات فروش نواز نے انکشاف کیا کہ وہ انمول پنکی سے منشیات لے کر فروخت کرتا تھا۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزمہ ڈیفنس میں واقع رہائش گاہ سے منشیات فراہم کرتی تھی۔ انمول پنکی کے خلاف کوٹ لکھپت، وحدت کالونی، لیاقت آباد، اقبال ٹاؤن اور گجرپورہ میں مقدمات سامنے آ چکے ہیں۔ پولیس اب تک کسی مقدمے میں ملزمہ کو گرفتار نہیں کر سکی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کل بھی پرسوں بھی اسمبلی میں کہا، یہ ڈرگز کا چیلنج جو ہے یہ بہت خطرناک چیلنج ہے، بہت سیریس چیلنج ہے۔ انفارچونیٹلی ہم نے اس کو ابھی تک اتنا سیریس نہیں لیا۔ ہم کا مقصد میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا، میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ان کے چل رہے ہیں اور یہ کافی لوگوں کا یہ مین کاروبار بن چکا ہے۔ منشیات والے معاملے میں کئی نام ہیں، ابھی نہیں لوں گا، وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں منشیات کے نیٹ ورک کو ختم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ سندھ حکومت کی ترجیح انتخابات نہیں، عوام کو ریلیف دینا ہے۔
बजट से कबल कारोबारी बरादरी की बड़ी तजवीज़ सामने आ गई। FPCCI ने हुकूमत से बरामदात बढ़ाने, टैक्स कम करने और सरमायाकारी बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। सनतकारों, बरामद कुनंदगान और तनख्वाहदार तबके के लिए बड़े रिलीफ की सिफारिशात, सुपर टैक्स ख़त्म करने, आमदन टैक्स में कमी और कारोबारी शोबे के लिए आसानियाँ पैदा करने पर जोर दिया गया। हुकूमत का ताजरों के लिए नई टैक्स स्कीम लाने का फैसला। आइंदा बजट में लाखों दुकानदार टैक्स नेट में लाए जाएंगे। सालाना 20 करोड़ रुपए का कारोबार करने वालों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। 1% टैक्स अदा करने के पाबंद होंगे। इब्तदाई मरहले में 30 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेट में शामिल करने का हदफ मुकर्रर। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के तहत 469 अरब रुपए से ज़ायद खर्च। जुलाई से अप्रैल तक तरक्याती मनसूबों की तफसीलात बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। कौमी शाहराहों, आबी वसाइल और बिजली मनसूबों पर बड़े पैमाने पर फंड खर्च किए गए। NHA तरक्याती अखराजात में नुमाया। काबीना डिवीजन भी सरफहरिस्त इदारों में शामिल। वफाकी हुकूमत का तरक्याती प्रोग्राम तेज़ी से जारी। सूबों और खुसूसी इलाकों के लिए 117 अरब रुपए से ज़ायद फंड जारी। तालीम, रेलवे और तवानाई मनसूबों पर भी अरबों रुपए खर्च किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरे अज़रबैजान। बाकू में सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब ने बाकू में अजीम रहनुमा हैदर अली के मज़ार और यादगार शोहदा पर हाज़िरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। वफ़द के हमरा अज़रबैजान में पाकिस्तान के सफ़ीर भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने डिजिटल रवाबित को तरक्की की नई बुनियाद करार दे दिया। पैगाम में कहा, डिजिटल रवाबित तालीम, सेहत, तिजारत और अवामी खिदमात की बुनियादी ज़रूरत बन चुके हैं। पाकिस्तान में टेलीकॉम सार्फिन की तादाद 20 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी। हुकूमत डिजिटल रसाई बढ़ाने के लिए इक़दाम कर रही है। 5G टेक्नोलॉजी मुस्तक़बिल में इनकलाबी तब्दीली लाएगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल आलमी सेहत कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जनेवा पहुँच गए। सेहत के शोबे में इस्लाहात और अवामी फलाह का पाकिस्तानी मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेंगे। वर्ल्ड हेल्थ असम्बली में हेपेटाइटिस, TB और डिजिटल सेहत से मुतालिक मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। आलमी बरादरी के सामने अवामी सेहत और जदीद तिबी निज़ाम से मुतालिक निकात भी पेश किए जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।